یہ جو تم نے گردن میں قرآن لٹکایا ہوا ہے نا، یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم تمہیں قتل کریں، اور ان کی حاملہ بیوی کو بھی قتل کر دیا اور ان کو بھی قتل کر دیا۔ بہت نیک ہونے سے، بہت باعمل ہونے سے نتیجہ کیا نکلا کہ امت کے وہ لوگ قتل ان کے ہاتھوں ہوئے کہ جن کے ایمان کی گواہی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور اللہ تعالیٰ نے دی۔ اب یہ اللہ کا حکم اس کو کیسے سمجھ میں آیا جو صحابہ کو نہیں سمجھ میں آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ میں آیا؟ احوا کی پیروی کبھی کبھی بغیر علم کی ہوتی ہے اور کبھی کبھی کیا بالعلم ہوتی ہے، اور یہ صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ محمد تم عدل نہیں کرتے۔ کہ وہ لوگ مسجد کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے اور مطلب جو لوگ نکل رہے ہیں ان کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں کہ تم سارے کافر ہو، اور پوری مسلمان معاشرے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں نا بابے تو شابے شاہی کوئی، تو شاید وہ کسی ایک معنوں میں صحیح بھی کہہ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، جو غلط بابے ہیں۔ کلمۃ حق اريد بها الباطل، بالکل ایسے ہی ہے کہ چاروں فقہی مذاہب کو جو ہے نا وہ درمیان میں ایسے شو کیا جاتا ہے جیسے یہ حدیث کے مد مقابل کھڑے ہوئے لوگ ہیں۔ جو مسلم معاشروں میں قتال اور مطلب بندوق اٹھا کر کے کھڑا کرنے کا جو عمل تھا، ان لوگوں میں کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جو کچھ علم اور علماء سے جڑے ہوئے تھے، اور علماء کی طرف سے کوئی مؤثر ٹھوس موقف نہیں آیا تو میدان خالی تھا۔ ساری باتیں آپ کر رہے ہیں یہ تو ان کے نزدیک طاغوت ہے۔ بالکل تو پوری کتاب سے غالباً میں نے بھی پڑھا، یہ تو پورا طاغوت ہے، طاغوت المصلحہ، طاغوت المصلحہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامی معاشروں کو درپیش ایک اہم چیلنج کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ وہ چیلنج ہے انتہا پسندی اور شدت پسند بیانیے کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شدت پسند بیانیے کا ایک عرصے سے اسلامی تحریکات کو اور اسلامی حلقوں کو سامنا ہے، اور اس کا نقصان تمام اسلامی حلقے اب تک بھگت رہے ہیں، اور اس کے نقصان عالم اسلامی پر جو رونما ہوئے اور اس کے نتیجے میں مغرب کو اسلام کے خلاف جو نیریٹو بلڈ کرنے میں سپورٹ ملی وہ کسی سے مخفی نہیں۔ تو آج ہم شدت پسند بیانیے کی تشکیل کے اسباب، شدت پسند بیانیے کے عالم اسلام میں موجود مظاہر اور تاریخ میں اس کی جڑوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی معزز بھائی عبدالعلام زیدی موجود ہیں، جن کا اس حوالے سے ایک طویل تجربہ ہے اور اسلامی نیریٹیوز کے حوالے سے ایک بہت گہرا مطالعہ ہے۔ تو آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ شدت پسند بیانیے کے اسلامی معاشرے میں وجود پانے کے اسباب کیا ہیں اور اس کی تشکیل کے کیا کیا مراحل ہیں، تاریخ میں ہمیں اس کی جڑیں کہاں کہاں ملتی ہیں۔ تو آج ہم اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے جو ہم جس چیز کو رکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو غلو سے منع فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، تو آپ غلو نہ کریں۔ غلو کے نتیجے میں بہت ساری گمراہیاں مسلمانوں میں داخل ہوئی ہیں، اور اس میں ایک جو بڑی گمراہی ہے وہ تکفیر ناحق کی ہے کہ آپ ایسی انسان کو کافر قرار دیتے ہیں جو کلمہ پڑھتا ہے، اور پھر آپ اس کے خلاف اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جنگ کا بھی آغاز کرتے ہیں۔ جہاد جو ہے اس کو اس غلو سے جدا کرنا یہ بہت اہم ہے، کیونکہ جہاد اللہ رب العزت کی ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ جو جنت کو پانے کا ایک نہایت سب سے بلند ذریعہ ہے، اور جنت کے سب سے اعلیٰ مراتب پر انسان جو ہے نا فائز ہوتا ہے۔ تو ایک تو غلو کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ غلو کس انداز کے اندر ان کے اندر آیا۔ تو اس میں جو ایک نقطہ ہم شروع کرتے ہیں اس سے، تکفیر ناحق، علم سے جو جہالت ہے وہ سبب بنی ہے۔ ماضی کے اندر بھی جو خوارج تھے، ان میں آپ دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے ساتھ مناظرہ کیا اور جن کا سامنا ہوا، تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ بھی کچھ جو حضرت عباس کا یہ واقعہ ہے اور خوارج کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس میں ان کی جو غلو تھا یا وہ جو تکفیر تھی، اس پر آپ رکھیں، انشاءاللہ پھر ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اب سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم غلو کہیں گے کسے۔ یعنی ایک چیز کو میں غلو کہہ رہا ہوں لیکن دوسرا اسے عین حق قرار دے رہا ہے، تو یعنی کیا مسئلہ ایسا پیش آ گیا ہے کہ دو بیانیوں میں تضاد پیدا ہو رہا ہے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ ہم ہر چیز میں دیکھیں گے کہ فہم کو امت کے ائمہ کی طرف لوٹا کر دیکھیں گے۔ یعنی ایک بہت بڑا جو سبب پیدا ہوا غلو کا وہ کیا ہے، یعنی خوارج کا، جس طرح آپ نے ذکر کیا، خوارج نے یہ کیا، خوارج کا جو منہج استدلال تھا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے مناہج استدلال کا۔ یعنی آپ کسی قرآن کی نص سے، کسی ٹیکسٹ سے، حدیث کے یا قرآن کے ایک مسئلے کو کس طرح اخذ کرتے ہیں، اس کا جو آپ کا میکینزم ہے پورا، وہ کیا ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ اسلامی تاریخ میں بہت سارے اسکول آف تھاٹ رہے، جس میں سے ایک اسکول آف تھاٹ خوارج کا رہا، جس کی تشکیل کے بہت سارے اسباب سیاسی تھے۔
اس میں آپ دیکھیں کہ مورخین نے اس پر تفصیل سے لکھا ہے. یعنی خوارج کی تحریک اصل میں کیا تھی؟ یعنی ایک سیاسی شورش تھی پوری وہ, اور سیاسی شبخون مارنے کی تحریک تھی کہ اقتدار کو ہم اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور فلاں جو ہے وہ اقتدار کا زیادہ اہل نہیں ہے. یعنی منہج استدلال یہ ہے کہ آپ کا جو مفہوم اخذ کرنے کا طریقہ ہے کسی چیز. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے آپ کسی کی تکفیر کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک واقعہ جو معروف ہے ایک خارجی کا, کہ عبداللہ بن حاتب بن ابی بلتع, حاتب بن ابی بلتع بہت معروف صحابی ہیں, ان کے بیٹے کا واقعہ ہے کہ وہ جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھیں, قرآن لے کے جا رہے تھے وہ, اور ان سے خارجی نے آ کے سلام کر کے پوچھا کہ ہاں میاں تمہاری علی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے رائے بتائی. معاویہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے بتا دی. تو آگے سے اس نے کہا کہ ان الذی فی عنقک یأمرنا ان نقتلک, یہ جو تم نے گردن میں قرآن لٹکایا ہوا ہے نا, یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم تمہیں قتل کریں. اور ان کی حاملہ بیوی کو بھی قتل کر دیا اور ان کو بھی قتل کر دیا, اور کیا کہا کہ یہ اللہ کا حکم. اب یہ اللہ کا حکم اس کو کیسے سمجھ میں آیا جو صحابہ کو نہیں سمجھ میں آیا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ میں آیا. اور یہی معاملہ خباب کے ساتھ بھی کیا انہوں نے, خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی, تو یہ وہ فکر کا سقم ہے, فکر کی کمزوری ہے جس نے اس کو اس نتیجے پر پہنچا. یعنی جو تصورات اس کے ذہن میں ہیں, جن تصورات کے نتیجے میں اس نے یہ ڈیسیجن لیا ہے, وہ تصورات کیا ہیں اصل میں. یعنی آیت کو سمجھنے میں ان لوگوں نے جو صحابہ کا فہم تھا اس کو نہیں لیا. انہوں نے اپنی عقل سے فیصلہ کیا کہ یہ آیت سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے خواہش نفس, اور نفس یہی تو ہے نا. مطلب دین کیا ہے؟ اپنے احوا کے پیچھے تھوڑی جانا ہے. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم. احوا کی پیروی کبھی کبھی بغیر علم کی ہوتی ہے, اور کبھی کبھی کیا ہوتی ہے, بالعلم ہوتی ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم. اللہ نے ایک جگہ کہا کہ بغیر علم ہے, ایک جگہ تو انسان کبھی کبھی جہالت میں کر رہا ہوتا ہے, اور کبھی کبھی اس کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ منہج استدلال کا ہوتا ہے. علم اس کے پاس ہوتا ہے, لیکن اس کا جو علم سے نتائج اخذ کرنے کا طریقہ ہے, اور جو علم سے نتائج اخذ کرنے کے جو اس کے ذہن میں سابقہ تصورات ہیں وہ غلط ہیں. دیکھیں خوارج کی ابتدا میں دیکھیں جو ذوالخویسرہ کا مشہور وہ ہے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک شخص وہ کہہ رہا تھا کہ عدل نہیں کرتے تم. بھائی جو مبعوث ہی حق کے ساتھ ہوئے ہیں, عدل کے برپا کرنے کا مشن ان کو سونپا گیا ہے, وہ عدل نہیں کر رہے. اور یہ صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ محمد تم عدل نہیں کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو یہ تھی. اسی طرح جو تحکیم کا مسئلہ تھا, یعنی قرآن میں تدریجاً چیزیں بیان ہوئی نا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ہمیشہ ایک آدمی, مثلا ایک آدمی اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا, تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کو واقعی مانتا ہی نہیں ہے, اسی لیے وہ کسی غیر کے قانون سے کر رہا ہے, یا اللہ کی شریعت کو وہ لائق نہیں سمجھتا فیصلہ کرنے کے اور ترجیح دیتا ہے. تو مدارج ہیں نا قرآن میں. ظالم ہوگا, کبھی تحکیم نہ کرنے کا نتیجہ ظلم ہوگا, کبھی فسق ہوگا, کبھی کفر بھی ہوگا. تو آپ اس کو پورے ایک سیاق میں بند کر دیں, اور پیچھے جو آپ کے محرکات کام کر رہے ہیں, حضرت علی نے جو جملہ کہا تھا نا, یہ جو منہج استدلال کی بات آئی, اس جملے کے اندر پورا منہج استدلال بیان ہو گیا. یہ سمجھ لیں کلمۃ حق ارید بها الباطل. کیا ہے کہ جو دلیل آپ بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن اس سے جو آپ نے نتیجہ اخذ کیا ہے وہ آپ کی کچ فہمی پر دلالت کر رہا ہے. ارید بها الباطل. بات ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی جب حق بات کہہ رہا ہے تو اس سے اس کی مراد بھی درست نتائج ہوں. تو خوارج کا مسئلہ بھی یہ تھا, اور پھر یہ وہاں سے جو رجحان چلا آ رہا ہے انتہا پسندی اور غلو کا, اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ ایک تو جہل کا ہے, ایک احوا کی پیروی کا ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ منہج استدلال کا بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو صحابہ اکرام والے فہم کے مطابق لانے کی ضرورت ہے. اچھا, اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بات کی خوارج کے حوالے سے, کہ آج کے دور میں بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں کا, کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ایک انسان اپنی جان جو ہے نا قربان کر رہا ہے, ایک انسان جو ہے وہ مطلب اپنا گھر بار چھوڑ کے سب کچھ کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے, اور ساری دنیا سے اس نے ٹکر لے لی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں احادیث نبویہ میں اس
اس چیز کو کتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی لائٹ کیا کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے مقابلے میں حقیر جانو گے. بالکل. اور مطلب جب حضرت ابن عباس گئے ہیں تو انہوں نے جو منظر بیان کیا ہے کہ وہ اس طرح سے قرآن پڑھ رہے تھے جیسے مکھیاں بن بن آ رہی ہوں. مطلب اتنا زیادہ تلاوت قرآن تھا. لیکن جو ان کے قرآن کو سمجھنے کی جو ہم بات کر رہے ہیں نا, قرآن کو سمجھنے کے لیے انہوں نے جو صحابہ کا فہم تھا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا میں بیان کیا گیا, وہ فہم جو آپ کے شاگردوں نے سمجھا, انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اچھا, اب بہت نیک ہونے سے, بہت باعمل ہونے سے, بہت قربانیاں دینے کے باوجود نتیجہ کیا نکلا کہ امت کے وہ لوگ قتل ان کے ہاتھوں ہوئے کہ جن کے ایمان کی گواہی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور اللہ تعالیٰ نے دی. تو آج بھی آپ دیکھیں کہ جو اس وقت بھی پچھلے آپ مطلب 20 30 40 سالوں تک کی اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو بہت نیک لوگ آئے, مگر ان لوگوں نے جو عمل کھڑا کیا, مطلب جو قتال کھڑا کیا, وہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے معاشرے ہی تباہ ہوئے. یعنی ایک تو وہ جہاد ہے جو مطلب جہاں پر صلیب کے ساتھ لڑا گیا, یا جہاں پر آج جیسے حماس کھڑی ہوئی ہے, یہ بالکل ایک الگ بیانیہ ہے کہ جہاں امت کے علماء بھی ان کی پشت پر ہیں, اور قرآن و سنت کے واضح دلائل بھی ان کے ساتھ ہیں, اور پھر نہ صرف یہ کہ بلکہ دنیا کے جتنے بھی انصاف پسند طبقے ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں, جیسے آپ آج حماس کی صورتحال دیکھتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے اس کے مقابلے میں یعنی وہ والی بنیادیں اٹھائی نا کہ ہم نے اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے, ہم نے خلافت کو قائم کرنا ہے, کہیں پر وہ خانہ کعبہ پہ قبضہ کر رہے ہیں. اب اللہ یہ کتنا پرانا واقعہ تو نہیں ہے نا, خانہ کعبہ کے اندر قبضہ کر کے کہ یار یہاں سے ہم کسی طریقے سے مطلب خلافت قائم کر دیں, یا کہیں پر وہ جو ہے کسی مسلمانوں کے ملک کے اوپر جو ہے اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں. تو کتنا خون بہا ہے پچھلی مطلب 10 سالوں 20 سالوں میں, جو عراق شام کے اندر, الجزائر سے میرا خیال ہے یہ معاصر تحریک شروع ہوتی ہے 90s کے اندر, جو تکفیری قسم کے الہجرہ بالتکفیر سے. اور مطلب میں نے یہاں تک پڑھا کہ وہ لوگ مسجد کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے, اور مطلب جو لوگ نکل رہے ہیں ان کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں کہ تم سارے کافر ہو, اور پورے کے پوری مسلمان معاشرے کو کافر قرار دے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا خطرناک چیز ہے کہ نوجوان جو اس وقت دین کی طرف آ رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ غلو جو ہے اور زیادہ عمل کا پایا جانا یہ ان کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے, حتیٰ کہ اپنا خون دے دینا بھی ان کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. دیکھیں خوارج سارے کے سارے مطلب یہ بڑے ان کے جو رؤوس تھے وہ قتل ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں, اور اس کے باوجود ان کو نہ مطلب شہید کہا گیا, نہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے سخت الفاظ بیان کیے کہ وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے, میں انہیں پاؤں تو عاد و ثمود کی طرح قتل کر دوں, کیونکہ بیسیکلی وہ مسلم معاشروں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں. تو ایک تو یہ ایک بڑی وجہ ہے جو ہمارے دیکھنے میں ہے, اور اس کو واقعے سے جوڑنا تھوڑا سا ایک ہمت کا کام ہے, لیکن یہ کہ اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ علماء کے ساتھ اٹیچ رہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو تحریک ہے اور یہ جو ابھی مطلب نعرے لگا رہے ہیں تو یہ حق پر قائم ہے یا ظلم پر قائم ہے. اچھا, دوسری جو چیز ہے ان لوگوں میں شرعی علم سے دوری ہوتی ہے, اور علماء سے یہ بالکل ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں, جیسے ہم نے بات کی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو خوارج کے حوالے سے بھی کہ انہوں نے جیسے آپ نے کہا نا کہ منہج استدلال ہی جب انہوں نے علماء کو بیچ میں نکال دیا, ویسے یہ دکھ کی بات ہے کہ یہ ہمارے تو بہت سارے مذہبی طبقوں میں یہ باقاعدہ یہ چیز پائی جاتی ہے, یار حدیث میں آیا ہے, ہاں یار یہ تو حدیث میں آیا ہے تو مطلب ہے وہ اب جیسے انجینئر صاحب کہتے ہیں نا بابے تو شابے شاہی کوئی نہیں, تو شاید وہ کسی ایک معنوں میں صحیح بھی کہہ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, جو غلط بابے ہیں کلمۃ حق بالکل ایسے ہی ہے. لیکن آپ یعنی محدثین کو فقہا کو دیکھیں نا, اب یہ کتنا خوفناک عمل ہے کہ چاروں فقہی مذاہب کو جو ہے نا وہ درمیان میں ایسے شو کیا جاتا ہے جیسے یہ حدیث کے مد مقابل کھڑے ہوئے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ موجودہ بھی جو تکفیری قسم کی جتنی بھی تحریکیں ہیں ان کے اندر فقہی مذاہب کے لوگوں کی شمولیت بہت خاصی کم ہوتی ہے نا, فقہی مذاہب کی بھی, اور جو ہمارا ایک پیراڈائم پورا تسلسل کے ساتھ چلتا آ رہا ہے ہماری تراث سے تعلق بھی آپ دیکھیں ان کا کتنا کمزور ہے. آپ دیکھیں ہمارے ماضی قریب میں ایک تشکیل پر یعنی 2 اسکول آف تھاٹ جو خلافت کے خاتمے کے بعد جو آئے, یعنی ایک کیا تھا اصلاحی اسکول آف تھاٹ تھا پورا, جس کا کام نبوی منہج پر اصلاح کرنا تھا, امت کو تیار کرنا تھا چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور امت کے نوجوانوں کی فکری علمی تربیت کرنی تھی. وہ اسکول آف تھاٹ تھا حسن البنا کا.
اور اس نے تدریجاً جو ہے وہ تبدیلی اس کے نزدیک بھی مطلوب تھی، لیکن تدریجاً تھی. یعنی فرد کو یعنی شخصیت سازی ہے، فیملی کے حوالے سے جو ہے نا آپ نے اسرا کا ایک پورا سسٹم ان کا اخوان کا دیکھیں آپ تھا کہ آپ اپنے فیملی کو کس طرح مضبوط کریں، اس میں آپ کس طرح اسلامی اصولوں کو امپلیمنٹ کریں. پھر فرد کا جو ہے وہ معاشرے سے جو تعلق ہے، معاشرے میں آپ کا ایکٹیو رول ہو. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ معاشروں میں تو ہم کام ہی نہیں کرتے، اب سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں، یہ تو گمراہ ہیں سارے. اس طرح کا کوئی وہ نہیں تھا. ایک بڑی صحت مند اور کامیاب اصولوں پر برپا ہونے والی تحریک تھی امام حسن البنا کی. لیکن دوسری طرف وہیں ایک اور جو اسکول آف تھاٹ حزب التحریر کے نام سے تھا. آپ دیکھ لیں، اگر یہ بہت تفصیلی موضوع تقی الدین نبہانی صاحب کی اگر آپ افکار کو دیکھ لیں، یعنی اعتزال ان میں پایا جاتا تھا، انکار سنت حد درجہ پایا جاتا تھا. اور اسی طرح جو ہے وہ اسی دور کے اندر تشکیل، یعنی عبد القادر حسینی جو بہت بڑے فلسطینی مجاہد تھے ان کے ساتھ تھے یہ، اور یہیں اخوان بھی اس وقت اپنے آغاز میں تھی. تو اسی ابتدا ہی میں انہوں نے یہ راستہ لیا کہ امت کے اس اجتماعی دائرے کو چھوڑ کر ہم الگ تحریک بنائیں گے، وہ لوگ ٹھیک کام نہیں کر رہے. یعنی یہ انفرادیت پسندی دکھانا کہ بھئی کوئی بھی ٹھیک کام نہیں کر رہا، یہ ان لوگوں کا خاصہ ہوتا ہے. یعنی ہم تو امت وسط اور امت عدل ہے نا، یعنی ہم نے تو خیر کو ہر جگہ پر پہچاننا ہے اور خیر کو ہم نے اپریشیٹ کرنا. اس طرح ہمارے ایک بہت بڑے عالم شیخ سفر نے بھی یہ بات کہی کہ دیکھیں نحن امت العدل ونحن مع العدل حیث کان. ہم صوفیہ کے ساتھ جو ہے نا، جو ان کا عدل کے اوپر مبنی بیانیہ ہے کہ بھئی اصلاح نفس، ہم اس کے ساتھ ہیں. اسی طرح اور دیگر جو بہت سارے نیریٹو ہیں ان میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز عدل پر مبنی ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جو چیز غلط ہے ہم اس کو وہ کرتے ہیں. یک جمش قلم مسترد کر دینا کہ نہیں بھئی یہ پورا وہ ہے، یہ ان کا شروع سے طریقہ رہا ہے اور کجی فکر میں رہی ہے ان کی. تو امت کے اندر انفرادیت پسندانہ جو ہے نا وہ رویوں کو پروان چڑھانا اور تشکیل دینا، اور یہ شروع سے ان کا طریقہ رہا. اور اب بھی جو ہے آپ دیکھیں یہ انفرادیت پسندی پائی جاتی ہے، دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بالکل گوارا نہیں کرتے. نہیں بھائی آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے جیسے تقی الدین نبہانی صاحب کی بات کی، ان کے بارے میں مطلب واقعتاً دیکھیں نا کہ چاروں جو فقی مذاہب ہیں ان کو یعنی یکلخت کس طریقے سے ختم کیا گیا کہ ان کے بارے میں یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ یار یہ مجتہد مطلق مجتہد ہے. میں نے کہا یار بھائی تم ان کی کوئی مجھے دکھا دو ایسی مطلب ہے کتاب الطہارہ ان کے پر کام کیا ہو جس کو امت نے آن کیا ہو، ٹھیک ہے. تو وہ مطلب جو پورا تراث تھا مطلب ہے نا جمپ لگا کر اس پہ. اچھا جب مجتہد مطلق کہنے کی بھی جو وجہ پیش آئی جب میری ان لوگوں سے گفتگو ہوئی وہ یہی ہے کہ پھر آپ کو مقلد بننا ہوتا ہے نا. تو مقلد بننے کے لیے اب آپ متقدمین کے پاس تو جائیں فالو کرنے پڑیں گے. آپ یعنی بے مہار شتر بے مہار تو نہیں ہوں گے نا آپ. یہ بہت بڑا مسئلہ ان کے اندر، سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے یعنی ان کی نفسیاتی تشکیل جو ہوتی ہے نا وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنے یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی بندے عبودیت تو اللہ کی ہے بھائی، مطلق عبودیت بندگی اللہ کی، ہم اس کو جانتے ہیں. لیکن بہرحال یعنی آپ نے اصولوں کو تو فالو کرنا ہے نا. یعنی یہ وہ والا ہے کہ صحابہ کرام سے ڈائریکٹ آپ جمپ مار کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، اور پھر اللہ کے نبی کو بھی وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی تم بھی عدل نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو تم شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے. یعنی اللہ اور میرے درمیان شاید کہ نبی بھی جو ہے وہ آنا مجھے گوارا نہیں ہو، صحابہ کو بھی آنا. یعنی یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے یا یہ پورا نیریٹو ہے، اس کی اساس کو آپ اگر دیکھیں نا تو وہاں تو یہ تھا کہ اللہ اور میرے درمیان میں رسول بھی نہ آئے، یا رسول آئے تو ایک خاص اس کی ایک لمیٹیشن ہو، صحابہ بھی نہ آئے، میں خود یہ فیصلہ کر لوں گا کہ بھائی اللہ کی شریعت ہے، یہاں فیصلہ اللہ کی شریعت سے نہیں ہو رہا. تو ابھی بھی یہی ہے بھائی، آپ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے، فلانا نہیں کر رہا. یا ائمہ جو تھے آپ دیکھیں ان کے بیانیہ میں آپ کو یہ ائمہ کی غلطیاں نکالنا کتنی ہیں. اور یہ تو ایسے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے یہاں پر مطلب جیسے ہمارے اہل حدیث حضرات میں سے بعض لوگ، کیونکہ پرانے ہمارے تو اس طرح نہیں تھے، لیکن بعض لوگ اس طرح کے پیدا ہو چکے ہیں کہ جو اب مطلب ہے وہ کہتے ہیں یار حدیث کو سمجھنے کا تو کام نہ احمد بن حنبل کا تھا، نہ شافعی کا تھا، نہ مالک کا تھا، وہ تو اب ہم سمجھ رہے ہیں نا. تو اس سارے تراث کو، اس سارا جو ورثہ ہے علمی، اس سب کو وہ یکلخت جو ہے نا اڑا کے رکھ دیتے ہیں. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ بر صغیر کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ علماء کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان میں کمزوریاں اپنی جگہ پر، لیکن جس طرح تبلیغی جماعت نے وجود پایا، ہمارے مدارس کا پورا ایک نظام مطلب یہاں پر بچھایا گیا، اور اسی دوران میں سید مودودی رحمہ اللہ کی جو تحریک تھی بیداری کی وہ ساری کی ساری کھڑی ہوئی. تو آپ دیکھیں یہ بڑی میچور مطلب تحریکیں ہیں نا. سید مودودی بھی تو مطلب لڑنے مرنے کے راستوں پہ چل سکتے تھے، مطلب حتیٰ کہ کیا پاکستان کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ان تمام
تمام علماء نے مطلب بر صغیر میں یہ قرارداد مقاصد کو پاس کروانا، ختم نبوت کی تحریک کھڑی کرنا، تدریجاً سارے کے سارا عمل ہوا. فساد تدریجاً پیدا ہوتا ہے تو اصلاح بھی تدریجاً ہوگی. اور آئینی اور قانونی مطلب جو جدوجہد تھی مصالح مفاسد کو سمجھ کر کے. تو یعنی جو مسلم معاشروں میں قتال اور مطلب بندوق اٹھا کر کے کھڑا کرنے کا جو عمل تھا وہ یعنی ان لوگوں میں کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جو کچھ علم اور علماء سے جڑے ہوئے تھے. جی بالکل. آپ یہ فقہ اور یہ مصالح اور مفاسد اور یہ جو ساری باتیں آپ کر رہے ہیں یہ تو ان کے نزدیک طاغوت ہے. بالکل. تو پوری کتاب سے میں نے بھی یہ تو پورا طاغوت ہے. طاغوت المصلحہ. طاغوت المصلحہ ہے. تو اچھا اس میں دیکھیں بڑی تکلیف کی بات ہے کہ یہ جو پچھلے 20 سال کی ہم جو عرب تحریکیں دیکھتے ہیں نا تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے علماء کو کہا علماء الحید والصلاح. ٹھیک ہے نا. تو یہ علماء تو بس حیض کے مسئلے جو ہے نا بیان کرنے کے مولوی ہیں. ٹھیک ہے. یہ مطلب ہمارے ابن عثیمین کے اوپر، ابن باز کے اوپر، یعنی یہ والے جو ہے نا الفاظ ان کے اوپر مطلب وہ تانے ان کو مارے گئے. یار یہ تو بس فقہ پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا علم سے کیا لینا دینا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ وہ جہاد مطلب جیسے رشیا کے خلاف امت جب کھڑی ہوئی، ٹھیک ہے، تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے مطلب آپ کو فتاویٰ ملیں گے، ابن عثیمین کے، پوری امت کے علماء. ٹھیک ہے. ان میں کمزوری کسی موقف میں پایا جانا یا ان سے کسی موقف کے اندر اختلاف کا ہونا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ورنہ جو جہاد جو واقعتاً جہاد تھا اس میں ان سب علماء نے مطلب اس کو آن کیا. کیا رشیا کے خلاف جو جہاد تھا سب علماء کھڑے ہوئے. لیکن جہاں پر ان لوگوں نے ان علماء کو درمیان میں سے غائب کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اب جو ہے نا یہ علماء تو بالکل ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کے فتوے کو ہی مانا جائے گا. تو وہاں پھر کیسی کیسی مخلوق سامنے آئی. آپ دیکھ لیں کہ مطلب میں کچھ نام جو ہے منہ میں آ رہے ہیں، جیسے مقدسی صاحب ہیں ہمارے. ٹھیک ہے نا. اب ان کی آپ ذرا فتاویٰ. ہمارے تو نہیں ہیں. مطلب یہ کہ جو ایک تعارف رکھتے ہیں، دیکھیں ہمارے تو واقعتاً نہیں ہیں تو جن کے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ایک کس طرح سے انہوں نے فتوے دیے. ٹھیک ہے. آپ مطلب میں حیران ہوا. القول الاساس فی حکومت حماس، یہ ان کا باقاعدہ ایک مطلب جو ہے نا وہ رسالہ ہے. تو اس کے نتیجے یہی نکلتے ہیں جو اللہ کے نبی کو ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ آپ عدل نہیں کرتے. تو یہ مطلب ایک بہت اہم چیز ہے جس پر آج کے نوجوان کو ہمیں جوڑنا ہے کہ وہ علماء کے ساتھ جڑے. اور اگر علماء پر دوسرے کوئی علماء نقد بھی کر رہے ہیں، سید مودودی نے جیسے مطلب تحریک آزادی ہند کے اندر ایک بہت بڑا جو اس میں ہمارا مس پوائنٹ علماء کی طرف سے ہے، یعنی دیکھیں مصلح کا کام یہ ہے کہ وہ پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ اس کو اچھالے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نام لے کے کسی قوم کا یا کسی قبیلے کا یا کسی کا یعنی کہ ما بال اقوام یفعلون کذا ما بال اقوام یفعلون کذا ولا یفعلون کذا، بھئی کیا ہو گیا فلاں لوگوں کو یہ کام نہیں کر رہے، کیا ہو گیا فلاں لوگوں کو کہ یہ کام کر رہے ہیں. تو دیکھیں ہم علماء کی ہمیں ایک نظر آتا ہے بہت بڑا گیپ، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے سیاق میں، بر صغیر کے سیاق میں ایسے علماء بہت کم ہمیں نظر آتے ہیں جو امت کے بڑے جو امت کے اندر جو تبدیلیاں تیزی سے پیش آتی رہیں خارجی اثرات کے سبب، یا جن کو ہم قضایا کبریٰ کہتے ہیں، بڑے جو مسائل تھے ان پر ان کی طرف سے نیریٹو نہیں آیا، یا ان کی طرف سے تجاہل برتا گیا، یا ان کی طرف سے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی، یعنی اس کو چھوڑ دیا گیا. یعنی علماء کو اس حوالے سے توجہ دینی چاہیے تھی کہ امت کے جو بڑے مسائل ہیں یا جو احداث یا جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جو بھی تغیرات زمانہ پیش آ رہے ہیں، تو علماء شریعت کی روشنی میں اس پر اپنا بیانیہ دیتے اور لوگوں کے سامنے ایک بات آتی. علماء کا یہ مزاج بن گیا تھا کہ انہوں نے جمعے کے دن ایک بیانیہ دینا ہوتا تھا، اور وہ بیانیہ بھی مسائل عملیہ جو ہیں جس کو ہم فقہ کے یعنی فقہ کا تصور ہمارے یہاں تو بڑا محدود نہیں ہے، یعنی ہمارے یہاں تو بہت بڑا ہے. فقہ الاکبر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عقیدے کے مباحث اس میں ذکر کیے ہیں عملی میں تو، لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا وہ مسائل العملیہ الفرعیہ، تو وہ عملی مسائل جو زندگی کے جو طہارت وغیرہ سے متعلقہ تھے اس کو ہی بیان کرنا ایک یہ ہو گیا تھا مسئلہ بہت زیادہ. ایک عرصہ ہم اس چیز کو بھگتتے رہے تو نیریٹو بالکل کوئی تھا ہی نہیں لوگوں کے پاس. اس کے نتیجے میں اس طرح کے رجحانات بہت زیادہ پیدا ہوئے. علماء یہ جس کو ہم کہیں گے کہ علماء کے کردار کا ایکٹیو نہ ہونا، یعنی علماء کو باقاعدہ ایک تو اپنا مقام سمجھنا چاہیے، علماء کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور علماء کو عصری چیلنجز یا عصری مسائل جو ہیں ان کو شریعت کے ساتھ جوڑ کے دیکھنا آتا ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ ان کی ایک نظر تراث پر ہے تو دوسری نظر بھی تراث پر ہی ہے، واقع پر نہیں ہے. یعنی ایک
نظر تراث پر ہو اور ایک نظر اس کی بڑی گہری جو ہے نا وہ اپنی صورتحال پر ہو، وہ صرف اس لائق نہ ہو. تو یہ مسئلہ ہوا جب بیانیہ بالکل غائب رہا نا علماء کی طرف سے، اور علماء کی طرف سے کوئی مؤثر ٹھوس موقف نہیں آیا تو میدان خالی تھا. پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اس طرح کے رجحانات بہت زیادہ تو مایوسی کی وجہ سے ہی پیدا ہوئے، کیونکہ سیاسی استبداد تو اسلامی ملکوں میں تھا بہرحال. یعنی ایک تو یہ رجحان ہے پورا نا، خوارج والی سوچ ہے یا یہ بیانیہ ہے، نیریٹو ہے. ایک یہ ہے کہ اس نیریٹو کو جگہ دینے کے اسباب اپنے معاشروں میں، یعنی اس نیریٹو کو جگہ ملنے کے اسباب بھی ہمارے یہاں، ہمیں مطلب یہ ظلم ہوگا کہ ہم اس کی تو مذمت کرتے رہیں کہ یار یہ یوں ہیں اور وہ ہیں، لیکن یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، ایک طبقہ یہ کرتا آ رہا ہے اور اس نے سب کو خوارج قرار دے دیا ہے. آپ جانتے ہیں مداخلہ کو کہ ان کے نزدیک خارجی سے نیچے کوئی چیز نہیں ہوتی، اپنے دوسروں کے لیے خارجی ہوتے ہیں، اپنے لیے ارجاء والا عقیدہ ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کے لیے. تو لیکن جو اسباب تھے اس وقت، یعنی ابھی کے جو ہم گزشتہ 100-200 سال کی دیکھتے ہیں کہ ایک تو استعمار کی کارستانیاں جو ہیں اسلامی ممالک میں جو تھیں سیاسی استبداد، پھر جو اسلامی ممالک میں تھا سیاسی استبداد کوئی کم نہیں تھا، جس کے نتیجے میں یعنی سیاسی استبداد نے باقاعدہ اس طرح کے نیریٹو کو جگہ دی ہے اسلامی معاشرے کے اندر، ہم یہ سمجھتے ہیں. نہیں، لیکن آپ دیکھیں نا اسی وقت میں جو حسن البنا کا جیسے آپ نے ذکر کیا، اخوان یعنی کی یہ جو تو بہت بڑی نعمت ہے. بالکل. اب حسن البنا اگر نہ ہوتے، اخوان جیسی تحریکات، اگرچہ اخوان پر یا اور ہمارے یہاں جماعت اسلامی اس طرح کی تحریکات بھی کچھ مباحث کے جو وہ ہے نا، یعنی اشتراک، مظاہر میں اشتراک تھا، یعنی اصطلاحات ٹرمنالوجیز کا، یعنی اس اشتراک بہرحال ان کے ساتھ ہوا، جس کے نتیجے میں ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ تذبذب کا شکار رہے اور نہیں سمجھ سکے چیزوں کو، ان کی طرف بھی چلے گئے. لیکن حسن البنا کا جو اسکول آف تھاٹ تھا پورا ایک تسلسل کے ساتھ چلتا رہا. اس میں اگر ایسا کوئی شخص بنا بھی ہے نا، ایسا شخص کوئی آیا بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں ٹک پایا ہے. اس کو بالآخر اپنی آئیڈینٹی کو جو ہے نا وہ واضح کرنا پڑا ہے، الگ ہو گیا ہے. وہ ہجرہ و تکفیر وغیرہ لوگ الزام دیتے ہیں، تو اخوان میں تو وہ کسی ذمہ داری پہ نہیں رہے، یا اخوان کے ساتھ نہیں رہے، یا اخوان کے بیانیے کو تو آن نہیں کرتے رہے. اور پھر آپ اخوان کے اندر ہی دیکھیں کتنی حوصلہ افزا چیز ہے کہ اخوان کے ہی ایک مرشد عام حسن الحزیبی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی باقاعدہ، دعات لا قضات. یعنی اس میں یعنی اس میں بعض جگہوں پہ شاید انسان کو لگے کہ یہ نقد حد سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے، لیکن اگر اس صورتحال کو دیکھتا ہے جس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی کہ یہ کتاب لکھنی پڑی، تو اس کو نظر آتا ہے کہ کبھی کبھی سد الذرائع کے باب میں جو ہے نا آدمی تھوڑا سا وہ دروازے بھی بند کر لیتا ہے. اس میں بڑی جو خوبصورت بات مجھے نظر آتی ہے نا اخوان کی تحریک میں، کہ یوسف قرداوی کی شکل کے اندر اور بھی علماء ہوں گے لیکن ایک بڑا نام ہے محمد الغزالی ہیں، لیکن یوسف قرداوی خاص طور پر جو کہتے ہیں نا ہمارا فقہی جو تراث تھا، ٹھیک ہے نا، مطلب اس حوالے سے کتنا بڑا انہوں نے کام کیا. مطلب شیخ البانی تک ان کی کتابوں کی تخریج کر رہے ہیں، مطلب اتنا بڑا وہ جو ہے ان کا وہ کام ہوا. تو جب کہ یقیناً اور اسی طریقے سے یوسف القرضاوی کا آپ نے ذکر کیا، قسمت سے یوسف القرضاوی رحمہ اللہ یعنی اس طبقے کی سب سے زیادہ اگر زیر عتاب ہے تو وہ یوسف القرضاوی ہے. دونوں طبقات، یعنی ایک طرف بالکل مدخلی بیانیہ ہے اور ایک طرف یہ. اچھا، ایک لمبے عرصے تک میں نے یہ بھی دیکھا کہ سعودیہ کے جو بھی علماء تھے، جیسے جو بڑے مشائخ تھے، شیخ ابن باز تھے، ابن عثیمین تھے یا البانی تھے، ان کا یوسف القرداوی اور اخوان کے جو حضرات تھے ان کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت تعلق رہا، ٹھیک ہے. اور انہوں نے مل کر، اگر وہ کہیں پر کمزور تھے، ٹھیک ہے، کسی پہلو میں وہ لوگ کمزور تھے، شیخ قرداوی اور اخوان کا کہیں پر کسی میں زیادہ کام تھا، خاص طور پر واقعے کے حوالے سے، تو ان کا جو آپس میں تعامل ہوا اور اس تعامل سے امت کے بڑے بڑے اس ٹائم پر محاذ کو جو ہے نا وہ مطلب ہے انہوں نے اس فائٹ کیا. اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ رحم کرے، الگ کہانی ہے کہ کس طریقے سے مداخلہ نے اور کس طرح سے پھر مطلب وہ بھی سیاسی استبداد کا ایک یعنی مذہبی نیریٹو تھا. انہوں نے اس کو مطلب کس طرح سے ڈسکنیکٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس ڈسکنیکٹ کرنے کے عمل میں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے نا. مطلب پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو سلفیت کی طرف منسوب ہونے والی جو انقلابی تحریکیں تھیں، ان کے اندر پھر نہ وہ حکمت تھی عبداللہ عزام والی، نہ قرداوی والا اس کی وسعت نظر تھی، ٹھیک ہے، نہ وہ وسطیت تھی، ٹھیک ہے. ان کے اندر پھر وہ سارے کا سارا تشدد اور پھر مطلب پھر علماء سے بھی دشمنی اور بغاوت اور یہ سارا عمل جو ہے نا یہ تو کھڑا بہت بڑا ہے. بالکل یہاں پہ دیکھیں آپ، جب بھی آپ یعنی ہم کہتے ہیں علماء میں ہزار برائیاں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قابل اصلاح ہیں. بہرحال یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس پورے ستون کو گرا کے آپ کہیں کہ میں کراس کر جاؤں گا، یہ بھائی یہ ہم نہیں ہونے دینا. بالکل. اچھا، یہ خاصا ہمارا اس پہ لمبی بات ہو گئی.
تو لیکن خلاصہ اس کا یہی ہے کہ ہمیں علماء حق، ٹھیک ہے نا، ہمیں علماء ربانیین تیار کرنے. دیکھیں علماء کا ایک کرائٹیریا ہمارے نزدیک جو ہے نا وہ درس نظامی کا ایک فاضل شخص جو ہے نا وہ عالم ہے نہیں بھائی. ہمیں اس سے تھوڑا سا اوپر آنا پڑے گا. ہم نے دیکھنا ہے یعنی امت کے جو بڑے علماء ہیں، یعنی ضروری تھوڑی ہے کہ ہر درس نظامی کا جو 15,000 بندے نکلتے ہیں اگر 20,000 نکل تو مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ سارے حجت ہو جائیں گے ہم پر. وہ عالم کوئی عالم جو ہے نا فی المذہب ہوگا، لیکن عالم جو مطلق ہم کہہ رہے ہیں کہ عالم اپنے زمانے کے مسائل کا طالب علم ہی ہوتے ہیں، بہت طالب علم ہی ہوتے ہیں. عالم جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو عالم سے مراد ہماری یہاں پاکستان میں جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے تقی عثمانی صاحب ہیں حضرت، اور اس طرح کی قداور شخصیات، یعنی جن کی بات نیریٹو بلڈ کر سکتی ہو، جن کی بات کے اندر اتنا اثر ہو، جس طرح عالم عرب کے اندر ہم ابن باز رحمہ اللہ، ابن عثیمین رحمہ اللہ، اس طرح کی شخصیات، قداور شخصیات، یوسف القرضاوی، یہ ہوتے ہیں کہ یعنی اپنے زمانے کا عالم ہے. یعنی ہر زمانے کے بہرحال ایک دو عالم ہوتے ہیں جو ہر علاقے کے اندر ان کی یہ حیثیت ہوتی ہے جو سلطان سے بھی زیادہ یا بادشاہ سے بھی زیادہ حیثیت ہوتی ہے کہ ان کا بیان جو ہے وہ بادشاہ پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے کہ اس کی بھی دوڑیں لگ جاتی ہیں بس اوقات. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو علماء ربانیین کو تیار کرنا، لیکن علماء یہ تھوڑی ہے کہ علماء ربانیین کو تیار کرنے کے لیے ہم اپنا ایک شارٹ کٹ کوئی وہ کر لیں کہ بھئی یہ میرے نزدیک عالم ہو گیا. نہیں، وہ تو ایک پورا طریقہ ہے نا. تو راز کے اوپر بھی بندے کی نظر ہو، ایسا شخص جو ہماری جو اسلاف کا ورثہ ہے اس کو بھی سمجھتا ہو، ہمارے اسلاف کے جو استدلال کے اصول تھے وہ کیا تھے ان کے اوپر بھی اس کی گہری نظر ہو، اور اسی طرح جو ہمارے جو پورے ایک مروجہ علوم ہیں ان کو سمجھتا ہو. یعنی جو ایک تناظر ہے ہمارا شریعہ کی روشنی میں، مقاصد الشریعہ کی روشنی میں چیزوں کو دیکھنے کا، وہ اس کے پاس پورا ہو. یہاں پہ یہ ہوتا ہے 4 کتابیں پڑھا دی بندے کو، درس قرآن میں بٹھا دیا اور اپنے تنظیمی سیٹ اپ کے اندر کوئی اس کا ایک وہ ہو گیا یا ایک کچھ دن لگا لیے، بس یہ ماشاءاللہ عالم کو یہ کرٹیسائز کریں گے حضرت. تو یہ استعجال پسندی والے رویے ہیں. اس پہ انشاءاللہ مزید اس پر ہم تفصیلی موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم یہ تو آج کچھ بکھری ہوئی منتشر خیالات نہیں، کچھ ہم نے مطلب پوائنٹس کلیئر کیے ہیں جو میرے ذہن میں تھے. اب مزید پوائنٹس ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ غلو آنے کے، شدت پسندی آنے کے جو اسباب ہیں، اسباب داخلی اور خارجی کیا ہیں، اور ہمیں اس میں نا تھوڑا سا وہ جو ابھی پچھلے 20-25 سالوں کی جو تحریکیں ہیں ہمیشہ ان کو دیکھنے کی ضرورت بھی ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے نا نقصان سے یہ گزرے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا خلوص اپنی جگہ پر، قربانیاں اپنی جگہ پر، مگر وہی بات کہ اگر صحابہ کے سامنے ایسے لوگ آ سکتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہوئے صحابہ کو لگے کہ یار یہ تو ہم سے زیادہ نیک ہیں، لیکن وہ باطل پر ہوتے تھے اور انہوں نے امت کا نقصان کیا، تو آج بھی ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ یار جو بندہ بھی مطلب خلافت کر رہا ہے، یا جو بندہ بھی کوئی مطلب انقلاب کی باتیں کر رہا ہے، یا حتیٰ کہ اپنی جان بھی دے رہا ہے، تو ہم کہیں یار یہ حق پر ہے، اس کا راستہ حق پر ہے. یعنی ایک تو یہ حق کا جو ہمارا جو میزان بن گیا نا، کرائٹیریا بن گیا ہے، وہ انبیاء والا نہیں ہے. وہ جو حق کا جو ہمارا کرائٹیریا بنا ہے یا میزان بنا ہے وہ بھی رد عمل کے نتیجے میں بنا ہے، بالکل وہ میزان نہیں ہے. اس میں یقیناً ان علماء کا بھی کردار ہے، ہم اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جیسے آپ نے بہت تفصیل سے بیان کیا، جو علماء سلطان ہیں، ٹھیک ہے، جو علماء سو ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو حکمرانوں کی مطلب ہے کہ جو ان کے مفاد کے لیے بولتے ہیں اور جن کو اللہ اور امت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ یقیناً بہت بڑے مجرم ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خاص طور پر ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے کہ جو اللہ کی آیات کو بیچ